يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 سے بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، الا من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کی شفاعت جس کو رحمان نے اذن دیا ہو، اس کی شفاعت جس کو رحمان نے اجازت دی اور اس کے قول سے راضی ہو، اس کے قول سے راضی ہو، یعنی کہ اس شخص کی صرف شفاعت فائدہ پہنچائے گی جس کو رحمان نے شفاعت کی اجازت دی ہو اور وہ اس کے قول سے بھی راضی ہو۔ اس کے علاوہ اور کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ماں سوائے اس شخص کے کہ جس کو رحمان نے شفاعت کی اجازت دی ہو اور وہ اس کے قول سے بھی راضی ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ، جو کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کی شفاعت کے ثبوت میں یہ آیت بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے۔ یعنی جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے یا فاسق شخص ہے، فاسق اور مرتکب جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس کی شفاعت کے، اس شخص کی شفاعت کے ثبوت میں یہ آیت بہت قوی ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت اسی کو فائدہ دے گی جس کے کسی قول سے اللہ راضی ہوگا، شفاعت فائدہ بھی اسی کو دے گی جس کے کسی قول سے اللہ راضی ہوگا، اور جس کے ایک قول سے بھی اللہ راضی ہو اس کو شفاعت فائدہ دے گی، جس کے ایک قول سے بھی اللہ راضی ہوگا اس کو شفاعت فائدہ دے گی۔ اور فاسق جو ہے، فاسق یا گناہ گار، بھلے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، اس کے کم از کم آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اس قول سے اللہ راضی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جس شخص نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ قول ایسا ہے کہ اس قول سے اللہ راضی ہے، اس قول سے تو اب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، مگر فائدہ اس کو پہنچائے گی کہ جس کے کسی قول سے اللہ راضی ہو،
تو جس کے ایک قول سے بھی اللہ راضی ہو، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کو شفاعت فائدہ دے دے گی، اس کو شفاعت فائدہ دے گی۔ اور فاسق اور گناہگار کے اس قول سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء میں یہ بھی فرمایا، وہ اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ آگے مزید اس کی تفصیل آ گئی۔ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کے اس قول سے راضی ہے، اللہ اس کے اس قول سے راضی ہے جو وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو شفاعت نفع دے گی اور اس کو شفاعت فائدہ پہنچائے گی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت کرنے کا اذن بھی دے گا۔ تو اب معلوم ہوا کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوگا، یعنی جس کے اس قول سے راضی ہے کہ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جتنا بھی گناہ گار تھا، فاسق تھا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، تو جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت کرنے کا اذن بھی دے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فاسق اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن بھی دے گا اور اس کے لیے شفاعت کرنے پر راضی بھی ہے۔ یعنی جو گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے گا کہ اس کی شفاعت کی جائے، اور اس کے لیے شفاعت کرنے پر راضی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے میں اس کا سردار ہوں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام کو کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام جن سے ہیں وہ حضور کے انتظار میں تھے، اتنے میں حضور آ گئے۔ تو حضور نے دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان میں سے بعض نے کہا، صحابہ کرام، تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کو اپنا خلیل بنایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں ہے۔ یعنی کسی صحابی نے کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اور کسی صحابی نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ان کو جو شرف ہم کلامی حاصل تھا، یہ کوئی اس سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں، یعنی ان کو تو یہ بھی مقام دیا گیا تھا۔ ایک اور صحابی جو ان سے ہیں وہ بولے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح ہیں،
کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے، اگر وہ اللہ کا کلمہ روح ہے تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چن لیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور یہ جو تم تعجب کر رہے تھے اس کو سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، صحیح ہے، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، بے شک اسی طرح ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں۔ سن لو، یعنی حضور ان کو بتا رہے ہیں، مگر سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے داخل کرے گا۔ میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے اور کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں۔ اب یہ حدیث جو سی ہے ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ والی حدیث سنن ابو داؤد شریف کی، کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی شفاعت کا اذن اور اجازت دے گا جو گناہ گار ہوں گے، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، مگر بقول امام فخر الدین رازی مگر وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یہ قول اللہ کو ان کا پسند ہے، اللہ اس قول سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے شفاعت کا اذن دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی شفاعت کو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔